السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. کوشچنس بن گئے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کیا جائے گا اور ایک ہفتے کا ٹائم ملے گا، اس کو سولو کریں آرام آرام سے. تو طالب اس میں کتاب کو بھی ریفر کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل، کتاب کو ریفر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو. بس صرف یہ کہ چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے ہیلپ نہیں لینا ہے. جی جی. پچھلی کلاس میں میرے 2 سوال ہیں. جی ہاں. جو مفعول لہو میں جو دوسرا سینٹنس ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، جی تو اس میں یہ ہے کہ خشیت و املاک کیوں نہیں، مطلب پیش کیوں نہیں ہے یہ مفعول لہو کی وجہ سے؟ مفعول لہو کی وجہ سے، چونکہ اوریجنلی مفعول کا جو اعراب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ زبر، فتحہ. اوکے. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ خشیہ پہ زبر ہے، اور املاک چونکہ یہ دونوں مل کے مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ پہلا ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. یعنی مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں جو سینٹنس کا ٹارگیٹ ہوگا وہ صرف مضاف ہوگا، اور جو مضاف الیہ کا اپنا اون ایکچوئل اعراب ہوتا ہے وہ رہے گا. تو خشیہ ٹارگیٹ ہے مفعول میں، تو چونکہ یہ دونوں مل کے ایک وہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے خشیہ پہ زبر دیا گیا ہے، مفعول ہو رہا ہے اسی لیے، کیونکہ مفعول کا اعراب جو ہے اوریجنلی زبر ہوتا ہے. لیکن اس میں اصل مفعول جو ہے وہ تو اولاد ہے، یہ تو اس کی وجہ ہے، رائٹ، جو مفعول لہو ہے. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. مفعول جو ہے یہ اولاد ہے، اور اس مفعول یعنی تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ دو مفعول ہے، گویا کہ ایک مفعول جو ہے یہ گویا کہ مفعول بھی ہوا نارمل، جو ہے جو نارمل مفعول ہوتا ہے، اور یہ جو ہے مفعول لہو ہے، یعنی اسی مفعول کا ریزن بتا رہا ہے یہ. تو ان دونوں کو جو ہے ایک اعراب دیا گیا، یعنی دونوں مفعول ہے یہ. یعنی ایک میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور پھر اس کا ریزن بھی بتایا جا رہا ہے، تو ریزن بھی مفعول ہی کے فارمیٹ میں بتایا جا رہا ہے، یعنی مفعول لہو کے فارمیٹ میں. مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ کیجول آبجیکٹ کو، یعنی جو اسی آبجیکٹ کے ریزن کو بتائے. تو وہ بھی آبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ نارمل آبجیکٹ ہوا اس کا، اور یہ کیجول آبجیکٹ ہوا. پھر اس کے آگے والے جو دوسری آیت جو ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو اس میں ڈاؤٹ بس یہ ہے کہ با جو لگی ہے وہ عہد پہ لگی ہے. یہ ثمنً اگر نارمل سمجھے تو وہ کیونکہ با کا جو سنس آتا ہے وہ سیس آتا ہے، رائٹ، تو وہ بی ثمنًا قلیلہ کیوں نہیں ہے اور بعہد اللہ کیوں ہے؟ یہ با کا تعلق تو اشترا سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جنرلی با جو ہے یعنی اس کا جو معنی آتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے با کا مطلب، ایک ہوتا ہے سے، اور یہ با جو ہے سببیہ بھی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں جو ریزن کو بتائے. تو یہاں پر ہے کہ ولا تشترو بعہد اللہ، کہ تم اللہ کا جو عہد ہے، اللہ سے جو تم نے ایگریمنٹ یا پیکٹ کیا ہوا ہے اس کو نہ بیچو. تو یہ با کا تعلق اشترا فعل کا یہاں پر معاملہ ہے، تو یہ دونوں تو الگ ہو گئے کہ جو فعل ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے جو ہے، تو کوئی بھی خریدے گا
تو ظاہر ہے تو یہاں پر ہے کہ اللہ کے عہد کے بدلے میں نہ خریدو. تو یہ با ایک تو یہ ہے کہ اس کو با کا بہت سارا معنی آتا ہے. تو کچھ معنی تو آپ نے پڑھا ہے پیچھے. تو اس میں ہے ڈیو ٹو کے سینس میں بھی آتا ہے, یعنی ریزن کو بتاتا ہے, سبب کو بتاتا ہے. تو اس با کا تعلق تو فعل سے ہے کہ یعنی نہ خریدو عہد کے بدلے میں, یعنی اللہ کے عہد کے بدلے میں تم نہ خریدو, یعنی من نہ بیچو اللہ کے عہد کے بدلے میں. اب پھر جو اسی بیچنے کو جو ہے چونکہ مفعول کے فارمیٹ میں اگر یہاں پہ نہ بھی ہوتا سمنن قلیلا تو یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس تھا کہ ولا تشترو بعہد اللہ, کہ اللہ تعالی کے عہد کو جو ہے تم لوگ نہ بیچو. تو اب اللہ تعالیٰ کے عہد کو تم لوگ نہ بیچو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں تم لوگ جو ہے نہ بیچو یا نہ خریدو کس کو, سمن قلیل کو, یعنی تھوڑے سے سمن کو جو ہے اللہ کے عہد کے بدلے میں تم لوگ نہ بیچو. تو یہاں ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو با ہے یہ وہ بدلے کی جگہ مطلب اس کو ہاں با کا تعلق فعل سے ہے, یعنی یہ جو اشترا ہے یہ یوز ہوتا ہے, یعنی اس کے ساتھ با یوز ہوتا ہے, یعنی کسی اس چیز کی وجہ سے جو آپ بیچ رہے ہیں, یعنی کس وجہ سے بیچ رہے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ وہ ہوا. اور یہ جو سمنن قلیلہ ہے یہ ایک یعنی اس کا باضابطہ تعلق اس سے نہیں ہے, اور یہ یہاں پر اس سینٹینس میں جو ہے وہ ریزن کو بتا رہا ہے, یعنی ایز اے کیجول آبجیکٹ یوز ہوا یہ مرکب توصیفی ہے. ہاں مرکب توصیفی ہے, اور مرکب توصیفی جو ہے دونوں مل کر کے کیجول آبجیکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. شکریہ. چونکہ یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہیوی مثال ہو گئی ہے کہ چونکہ جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس سے تھوڑا بیونڈ جا کر کے میں اس کو نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اور کیا کیا وہ ہے, لیکن یہ سمجھے کہ با جو ہے اس کا ایک مطلب فعل کے ساتھ اگر کہیں پر بھی حروف جر یوز ہوا ہے فعل کے فوراً بعد, تو اس کا تعلق آٹومیٹکلی کیا ہے وہ فعل سے ہوگا, یعنی ورب سے ہوگا. تو اس کا تعلق ورب سے ہے, اور باقی آگے جو ہے وہ ایز اے کیجول آبجیکٹ یہ یوز ہو رہا ہے. وہ سینٹینس کے فارمیٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مفعول لہو یوز ہو رہا ہے, اس لیے کہ ویسے اس کا اور کوئی ٹرانسلیشن ہو نہیں پائے گا. اور کوئی کوشچن؟ اور کوئی کوشچن؟ نہیں. پچھلے سے ریلیٹڈ اور کوئی کوشچن کسی کا؟ یہ کلیئر ہوا کیا عبداللہ بھائی؟ جی کلیئر ہو گیا.
نہیں، اس میں دوسری بات کیا ہے کہ اشترا جو ہے نا، اصل کہتے ہیں یہ بیچنے کو، خریدنے کو نہیں بولتے. با جو ہے یہ بولتے ہیں بیچنے کو، اور اشترا بولتے ہیں خریدنے کو. تو یہاں پر جو ہے ولا تشترو بعہد اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کو جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض میں جو ہے تم نہ خریدو ثمن قلیل کو. تو اس سے جو ہے اس کا جو اوریجنل وہ ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے یہ کہ یعنی تم لوگ خریدو نہیں، ثمن قلیل کو مت خریدو، اللہ کے عہد کو بیچ کر کے جو ہے یعنی تم ثمن قلیل کو جو ہے نہ خریدو. تو اشترا کا اصل مطلب ہوتا ہے بیچنا، یعنی خریدنا. تو یعنی اللہ کے عہد کے بدلے میں آدمی خریدتا ہے اس کو ثمن قلیل کو، جس کا مطلب یعنی ایک جو معنی میں نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ یعنی بیچو نہیں اس کو. یہ تھوڑا سا ہے یعنی اس میں جو اوور آل معنی نکل کے آتا ہے وہ، اور جو لفظی معنی ہے وہ. بہرحال تو آگے ہم لوگ چلتے ہیں، اور یہ ہے مفعول فی ظرف المکان، یعنی اس کو کہتے ہیں the adverb of place، یعنی جو جگہ اور مکان کو بیسیکلی جگہ اور مکان کو بتانے کے لیے جو حروف یوز ہوتے ہیں. چونکہ یہ سب جنرلی حروف ہیں اور لگتا ہے ایسا کہ حروف جر ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے حروف جر ہوتے ہیں، لیکن یہ سب یعنی اوریجنلی کیا ہے، یہ دا ایڈورب آف پلیس ہے، یعنی یہ سب جگہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے معنی کو بتاتے ہیں. تو ظرف المکان یعنی مکان، جگہ، پلیس کو کہتے ہیں. تو یعنی پلیس کے لیے جو ہے جو ظرف یعنی یوز ہوتے ہیں، جو ورڈز یوز ہوتے ہیں، اور اسی کو المفعول فی. تو فی بولتے ہیں میں، تو فی ہی اس میں، یعنی جگہ کو بتانے کے لیے فی ہی یوز ہوتا ہے. تو اس سینس میں جو ہے اس کو المفعول فی یعنی فی ہی ہے، یہ المفعول فی یا پھر ظرف المکان دونوں کہتے ہیں اس کو. تو یہ ہے the adverb of place، یہ پلیس کو بتاتا ہے. تو اس میں پہلا کیا ہے، حیثو. حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں، جس جگہ، where in the place. تو پہلی مثال میں یہاں پہ سورۃ الانعام سے پیش کیا گیا ہے، ایک مثال پیش کی گئی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. جعل یجعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یعنی زیادہ تر یہ ٹو میک کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. جیسے انگلش میں جو ہے میک، یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ سینس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے عربک کا یہ جعل یجعل جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. تو اوریجنلی اس کا مطلب تو بنانا کے سینس میں ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے جو میک، لیکن آگے پیچھے تھوڑا سا اس میں چینجز پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ عالم کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری کا وزن ہے، پیٹرن ہے. عالم یعنی سب سے زیادہ جاننے والا، اکبر سب سے زیادہ بڑا، افضل سب سے زیادہ فاضل، انور سب سے زیادہ منور. یہ پورا کیا ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری کا ایک پیٹرن ہے، اس کو اسم التفضیل بولتے ہیں، جو ہم آگے پڑھیں گے. یہ اس وزن پر جو بھی لفظ ہو، یعنی جس کا پہلا ورڈ الف ہو اور اس کے بعد جزم ہو، تو یہ سارا جو ہے یہ اسم التفضیل کا وزن ہے. اسی وزن پر جیسے ہم بولتے ہیں واللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو واو لگا کے یعنی
یہ چونکہ بولنے میں مستعمل ہے یہ واللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. حیث یجعل رسالتہ، جہاں وہ اپنی رسالت کو، اپنی پیغمبری کو، اپنی پروفیسی کو، وہ کہاں، یعنی جو رسول رسالت کا جو عہدہ ہے کہ کس کو رسول بنائے، وہ اللہ تعالیٰ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. حیث یعنی کہاں، جہاں، جہاں وہ رکھے، جہاں وہ بنائے اپنی رسالت کو، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو کس کو رسول بنانا چاہیے. یعنی لوگوں نے کہا مکہ میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی اور کو رسول بنانا چاہیے، یا فلاں آدمی کو جس کا یہ بیک گراؤنڈ ہو، جس کا یہ ہو، جس کا ایسے ہو ویسے ہو. تو بہرحال اس کے ریجیکشن کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ اس کو اپنی رسالت کو، جہاں جہاں اس کو اپنی رسالت رکھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پتا ہے. یعنی اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے، تو یعنی جس کو وہ اپنا رسول بنائے. تو یہ رسالہ کیا ہے؟ رسالہ پیغام کو بولتے ہیں، رسالہ پیغام، رسالتن رسالہ، اور رسالتہ یعنی اپنا پیغام، اپنی رسالت. تو تھرڈ پرسن کے سینس میں جب یوز ہوتا ہے تو یعنی جو فاعل ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو جہاں رکھے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رکھے. تو حیثو کا مطلب ہوا جہاں. اصل میں آپ ظاہر ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے، یعنی جس جگہ اس کو رکھنا چاہیے اس کے بارے میں وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، یہ مطلب. تو حیثو کا مطلب ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، یعنی جہاں، جس جگہ، یہ ہوتا ہے. اور یہ مبنی بھی ہوتا ہے، ظرف المکان ہوتا ہے، یعنی یہ سب جو ہے یہ سارے مبنی ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. یہ جیسا ہے یہ ویسے ہی رہے گا. یہ تو پہلا ہے حیثو، اور اس کے بعد دوسری مثال ہے سما کی. سما کا مطلب ہوتا ہے وہاں، وہیں. تو متعین سما امین، یعنی اسی کے ساتھ ساتھ، اس سینس میں یعنی اسی کے ساتھ ساتھ، وہیں جو اردو میں ہم کہتے ہیں وہیں یہ بھی ہے، وہیں یہ بھی ہے، یعنی اسی کے ساتھ ساتھ کے سینس میں. تو یہ لفظ جو ہے مفعول ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ مفعول کیسے ہے. متعین مطلب جس کو فالو کیا جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، وہ مطاع اس کو کہتے ہیں. اب مطیع ہوتا ہے جو بات ماننے والا جو ہوتا ہے، یہ فاعل ہوا مطیع جو آگے ہم پڑھیں گے، یعنی اطاعت کرنے والا مطیع. اب مطاع جس کی اطاعت کی جائے، جیسے رسول مطاع ہوتا ہے، یعنی رسول کی اطاعت کی جاتی ہے. تو یہ مفعول ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، مزید فی میں ہے یہ. تو متعین یعنی حضرت جبریل کے بارے میں بیسیکلی یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے تکویر میں. یہ تصویر، یہ تو متعین یعنی ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ امین بھی ہیں، وہ امانت دار ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. سما کا مطلب اسی کے ساتھ ساتھ، یعنی وہیں جہاں جہاں وہ مطاع ہے اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے. تو سما کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
आईना का मतलब होता है कहाँ। आईना का मतलब होता है कहाँ, जो हमने पीछे भी पढ़ा है। वेयर, इसमें माँ मिला देते हैं तो इसका मतलब होता है जहां कहीं भी। जो जिस जैसे इंग्लिश में एवर का जो सेंस होता है, यानी जिसमें भी जो है एवर लगा दीजिए तो वो उसमें वो सेंस पैदा हो जाता है जैसे। तो वही काम अरबिक में क्या करता है, माँ करता है, यानी उसमें गोया के टाइप ऑफ एवर का सेंस पैदा हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि माँ तकरीबन ज्यादातर इस तरह के केसेस में जब वो किसी हरूफ से मिल जाए या इस तरह का, तो उसमें एवर का माना वो वही काम करता है जो इंग्लिश में एवर से लिया जाता है, यानी वेयर एवर। तो ये हो गया आईनामा। आईना का मतलब कहाँ, और आईनामा का मतलब वेयर एवर, यानी जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। तो वल्लू ये फेल है, ये भी इससे रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे ये कौन सा फेल है। तो यानी फाई नमा तो वल्लू, तुम अफा जो है ये आपको पता है कि फा का मतलब होता है देन, तो यानी जो वो जुमले के बैकग्राउंड में वो इसकी कनेक्टिविटी होती है जो बात चल रही है गोया के। तो फा तो अलग हो गया, अब प्लस आईना और प्लस माँ। तो फा को हमेशा, चूंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये समझे कि अरबिक में पहले बतौर पंक्चुएशन भी ये यूज होता रहा है, तो और या फिर ये कि उससे रिलेटेड जो भी बात कही जा रही होती है, तो फा का मतलब जनरली ये तो या फिर उस तरह के सेंस में यूज होता है दिन के माने में। तो फाई न मत वल्लू, तुम जहां कहीं मुंह फेरो, यानी जिधर भी अपना रुख करो, फसम वजहुल्लाह, तो वहीं पर क्या है, तुम अल्लाह के चेहरे को पाओगे, अल्लाह के रुख को पाओगे, यानी वहां पे अल्लाह को मौजूद पाओगे। तुम जहां कहीं, फाई नमा तो वल्लू फसम वजहुल्लाह, यानी ये किबले के सेंस में बेसिकली ये जहां पे बात कही गई है वहां पे किबले से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है। तो ये कहा गया कि फाई नमा तो वल्लू, जिधर मुंह कर लो, यानी जिधर भी तुम रुख कर लोगे, जिधर भी अपना मुंह कर लोगे, तो उधर उस तरफ तुम क्या है, वहीं वहीं पे वहां पे तुम अल्लाह के चेहरे को पाओगे, यानी अल्लाह का रुख पाओगे। तो ये सम्मा देख लिया कि सम्मा, तो यहाँ पे फा फिर फसम्मा। तो फा को हमेशा रखिए कि फा को अलग करके देखना होता है, तो फा प्लस सम्मा। तो चूंकि फा बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये नहीं कि ये अलग, चूंकि यानी ये क्वेश्चन किया गया फिर उसका जवाब गोया के दिया जा रहा है, तो इस तरह के सेंस में जो है फा का यूज होता है। तो फा को हमेशा अलग करके देखा करें। तो फसम्मा यानी सम्मा अलग है और फा अलग है। तो वही क्या है, तुम अल्लाह ताला का रुख पाओगे। तो पहला हैसो है और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सम्मा, और तीसरा है वरा। वरा का असल मतलब होता है पीछे, लेकिन ये कहीं कहीं पे आगे के माने में भी यूज होता है, लेकिन इसका ओरिजिनल इसका मतलब होता है पीछे। तो नबज़ा का मतलब होता है फेंकना, नबज़ यम्बुज़ु, इसका मतलब होता है फेंकना। अब यहाँ पे देखिए कि ये अरबिक में असल में इतना यूज होता है ये सब हरूफ वगैरह मिला करके। तो फाला फालू उन लोगों ने किया, ये जमा का सेगा है गायब का, तो ये हो गया नबजू, नबजू उन लोगों ने फेंका। फा मिल गया तो फनबजू, तो उन लोगों ने फेंका।
اب پھر ہو آ گیا تو الف جو ہے، چونکہ الف واو یا کا مسئلہ آپ کو پتا ہے، جو حروف علت ہم نے بتایا کہ اس سے ہر جگہ پہ سابقہ پڑے گا، تو اس کو یہاں پہ گرا دیا گیا، تو فنبذوہ یہ ہو گیا، تو ان لوگوں نے اس کو پھینک دیا، ان لوگوں نے اس کو پھینک دیا، یعنی یہاں پہ تورات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے تورات کو پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ زہر بولتے ہیں پیٹھ کو، زو سے زہر، یہ وہ والا زہر نہیں ہے جو ایک وہ ہے، یہ والا زہر اردو والا، یہ زا سے لکھا جاتا ہے، جو زو را زا جو ہے، یہ زو سے ہے، اس کی جمع ظہور، پیٹھ کو کہتے ہیں، زہر کی جمع ظہور پیٹھ، تو اپنی پیٹھ کے پیچھے ان لوگوں نے اس کو پھینک دیا۔ بات چل رہی ہے یہاں پہ اللہ کی کتاب کی، تورات کی، جیسے مسلمانوں نے قرآن کو پھینک دیا ہے پیٹھ کے پیچھے، یعنی اس سے ہدایت نہیں لیتے، باقی جو ہے تبرک اور ثواب اس سے لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے دیکھنا ہے، تو ورا یعنی پیچھے، تو ورا ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ اسی طرح سے سال یسالو سوالن، سوال کرنا، اس سے کیا ہے؟ فعل امر، جو ہم نے پڑھا ہے، جیسے فتح یفتح سے کیا ہوتا ہے؟ افتح، اسی طرح سے اسأل، تم پوچھو، اور اس کا ہوگا اسألو، تم لوگ سوال، یعنی جمع کے سینس میں اسألو، یعنی تم لوگ پوچھو۔ واو لگا دیے تو واو جو ہے تو وسألو ہو جائے گا، یہ الف پھر سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو وسألو یعنی تم لوگ پوچھو۔ اسی میں فسألو تو اچھا تم لوگ پوچھو، یعنی فا اس بیک گراؤنڈ کے سینس میں۔ ہن آپ کو پتا ہے یعنی فیمیل کی بات ہو رہی ہے، فسألو ہن تو تم لوگ ان سے پوچھو، یعنی ان خواتین سے پوچھو، یعنی امہات المومنین کی بات ہو رہی ہے۔ فسألوہن، ان سے سوال کرو، یعنی ہن سے دیکھ لیا کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو فسألوہن تو تم لوگ کوشچن کرو، سوال کرو یا مانگو۔ کہاں سے؟ من ورائی حجاب، حجاب کے پیچھے سے، یعنی پردے کے پیچھے سے، یعنی تمہیں اگر امہات المومنین سے کوئی سامان کچھ بھی اگر ضرورت ہے تو تم ڈائریکٹ جو ہے یا اس طرح سے نہیں، بلکہ حجاب کے پیچھے سے مانگو ان سے۔ تو یہ دیکھا، سال یسالو سوالن، سوال کرنا، اسال اس سے فعل امر ہوگا، اور فعل امر کا آپ نے پڑھا ہے کہ 3 مذکر کے لیے 3 مؤنث کے لیے، تو اسالو جمع کے لیے یوز ہوگا، اور فا یا واو لگا دیں گے تو وسالو، اور فا لگا دیں گے تو فسالو، تو تم لوگ کوشچن کرو، تم لوگ پوچھو، یعنی سوال کرنا یہی نہیں، یعنی عربک میں مانگنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سوال کہتے ہیں، یعنی مانگنا، یہ نہیں کہ کوشچن آنسر کرو، یعنی یہاں پر ہے، یعنی فسالوہن، یعنی اگر کچھ تم کو ضرورت ہے یا کچھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے تو تم مانگو۔ فسالوہن تو تم ان لوگوں سے مانگو، یعنی ان امہات المومنین سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ من ورائی حجاب، حجاب کے ورا سے، حجاب کے پیچھے سے، تو یہ ورا جو ہے تو یہ مبنی نہیں ہے، اس میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ورا ظہوری ممن آ گیا تو اس پہ زیر آ گیا، تو یہ تھوڑا سا اس میں چینجز ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ یہ ویسا نہیں ہے، ورا جو ہے اس مبنی میں سے نہیں ہے، یعنی اس پہ زبر بھی آتا ہے، اس پہ زیر بھی آتا ہے، لیکن پیش نہیں آتا ہے۔ تو یہ دیکھا یہاں پہ بھی جو ہے، لیکن موسیٰ و خضر کے واقعے میں جو ہے، ہاں یہاں وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِك،
याखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा, यहाँ पे वरा आगे के सेंस में यूज हुआ है। यानी वो ये कह रहे हैं कि वकान वराहुम के उसके आगे जो है, जो कश्ती तोड़ दी गई थी उसके कुछ हिस्से को, तो ये कह रहे हैं कि वकान वराहुम यानी उन लोगों के आगे, वकान मलिक और एक बादशाह था, वराहुम उनके आगे, यहाँ पे इसको पहले लेके आए हैं। वकान, अब वो क्या करता, अखज़ याखुज़ु, अखज़न लेना पकड़ना, इसी से माखूज है जिसको पकड़ा जाए। अखज़ याखुज़ु नसरा से, तो माखूज इससे क्या होगा, मफूल होगा जिसको पकड़ा जाए। याखुज़ु वो पकड़ता है, यानी क्या, वकान वराहुम मलिक, अभी वरा को हटा दे, वकान मलिक याखुज़ु और बादशाह था जो पकड़ता था, कुल्ल सफीनतिन हर एक सफीने को। अब यहाँ पे गोया के उसका हाल बताया जा रहा है, या फिर जो है मफूल लहू भी कह सकते हैं, अभी चूंकि ताजा पढ़ा है, किस वजह से वो जबरदस्ती छीन लेता था, जबरदस्ती करते हुए, यानी जो छीनता था वो गसब करते हुए, गोया के बाय फोर्स। तो यहाँ पे वरा क्या है, ये आगे के माना में यूज हुआ है। तो वकाना वराहुम, और उनके पीछे और उनके आगे था मलिक बादशाह, याखुज़ु वो पकड़ता था, चूंकि काना से रिलेटेड बात हो रही है तो गोया के था के सेंस में होगा। तो वकान मलिक याखुज़, और बादशाह था वो पकड़ता था हर सफीने को, कुल्ल सफीनतिन ऑब्जेक्ट हो रहा है, देखिए कि गस्बा उसके रीजन को बताया जा रहा है कि वो गसब करते हुए गोया कि क्या है, यानी उसका हक नहीं था, वो डकैती करते हुए बाय फोर्स जो है वो उसको वो पकड़ लेता था, ले लेता था। तो वराअहुम जो है, यानी जिन लोगों की बात हो रही है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आगे के सेंस में लोगों ने इसका तर्जमा किया है। उसी तरह से है मिम वराइहिम, यहाँ पे फिर मिन आ गया, तो अब इसकी वजह से इसको जेर आ गया, जैसे यहाँ पे भी आया था मिम वराई हिजाब, इस पे हमजा पे जेर आया था, तो यहाँ पर भी मिम वराइहिम, और उन लोगों के पीछे, उन लोगों के पीछे। हुम जो है वो इसकी वजह से हिम हो गया है, क्योंकि हुम का जो है आप बार बार देख रहे हैं कि हुम जो है वो हिम भी हो जाता है, अगर उससे पीछे जो है अगर जेर हो या ऐसा माहौल बन रहा हो, तो यही हुम क्या है, वो हिम हो जाता है। तो मिम वराइहिम, उन लोगों के पीछे क्या है, जहन्नम है। बिहाइंड देम, बहरहाल तो वरा उमूमन और असलन यानी पीछे के माना में, बिहाइंड के माना में इसका यूज होता है ओरिजिनली, लेकिन कभी कभी क्या है ये पीछे से आगे भी चला जाता है ये, यानी वरा को अमामा आगे के लिए यूज होता है, सामने के फ्रंट के लिए अमाम, ये इमाम नहीं है, ये एक अलग लफ्ज है अमामा, इसका मतलब होता है सामने, अमामकुम तुम लोगों के सामने। तो ये अमामा सामने के माना में यूज होता है। तो कभी कभी वरा अमामा के माना में भी यूज हो जाता है, जैसा कि आपने वकाना वराहुम मलिक में देखा। उसके बाद अब ये चौथे नंबर पर क्या है, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन जो है ये बैना यदई बैना ईदी। यदुन का मतलब होता है हाथ। और एक सवाल है पीछे वाले में, जी
من ورائہم، تو یہاں پر وہ الف کے اوپر مد کیوں ہے؟ یہ مطلب اس کا کوئی قاعدہ ہے کیا کہ کس کے بعد کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اب اس طرح کا قرآن کا اپنا اسلوب ہے یہ. اچھا ہاں، اس میں یہ ہے کہ قرآن نے بہت ساری چیزوں کو، چونکہ اب اس میں یہ ایک سپر ایڈوانس لیول پر یہ چیزیں ہیں، تو چونکہ قرآن کیا ہے وہ، نہ میں نے بتایا تھا کہ نہ شاعری کی کتاب ہے اور نہ ہی وہ نثر کی کتاب ہے. یعنی قرآن کو نہ ہی پروز کہا جا سکتا ہے نہ پوئٹری کہا جا سکتا ہے، بٹ اس میں کہیں دونوں کی یعنی ایک دونوں کا کمبینیشن ہے یہ. تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہے. تو اس نقطۂ نظر سے ظاہر ہے کہ چونکہ اس کو ترتیل سے پڑھنے کے لیے، رگھا کے پڑھنے کے لیے، یا اس میں ایک نغمگی کا ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے وہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس کا حصہ نہیں ہے اس طرح سے یہ. جی تو اس طرح کے فارمیٹ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو مد کے ساتھ بھی یوز کیا گیا ہے، جیسے ایک ہے نارمل ورا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے یعنی مد کے ساتھ بھی یوز کیا گیا ہے. السلام علیکم طالب بھائی. جی تو کیا ہم لوگ نارمل ایوری ڈے لائف میں بھی جو عربک یوز کریں گے اس میں بھی مد کے ساتھ اس طرح کھینچ کھینچ کے بولنا ہوتا ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اس کے لیے تو وہی ہے، اس کے لیے جو ہے نارمل ورا ہے، یہ ورا نارمل. اچھا ہاں اوکے جی شکریہ. تو اب چوتھے نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں بینا. تو بینا کا اصل مطلب تو ہوتا ہے درمیان. بینکم، تم لوگوں کے درمیان، بینک تمہارے سامنے، تمہارے پاس، تمہارے درمیان، اس مفہوم میں اس کا یوز ہوتا ہے. اور یہ تو بینا کیا ہے، یہ ید کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے، یعنی ہاتھ جو ہے یدن، اور اس کی جمع ہے ایدی، ایادی دونوں یوز ہوتی ہے اس کی جمع. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی فرنٹ آف وتھ کے معنی میں کہ وجعلنا من بین ایدیہم، یعنی آگے، سامنے یا ان کے درمیان. تو وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا. اب یہاں پہ رکھ دیا، بنا دیا. جعل کا مطلب ہم نے بتایا کہ جعل یا جالو کا اصل مطلب ہوتا ہے وہی میک، یعنی بنانا. اب یہاں پہ وجعلنا سدن، کہ ہم نے کیا بنا دیا، سد بنا دیا، دیوار بنا دی. سد بولتے ہیں جو روک پیدا کر دے، باندھ کا جو کام ہوتا ہے وہ بولتے ہیں سدا یا سدو، روکنا. تو اس سے ہوتا ہے. تو دیوار کے معنی میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں، چونکہ وہ روک دے، دیوار جو ہے وہ روکنے کا کام کرتی. تو ہم نے سد بنایا. کہاں پہ بنایا؟ ان کے سامنے، ان کے آگے، یا ان کے سامنے، یا ان کے پاس ہم نے سد بنا دیا. تو بینا جو ہے یہ اس پہ زیر بھی آتا ہے اور زبر بھی آتا ہے، وہ اس کی طرح ورا کی طرح اس کے نون پر زبر اور زیر آتا ہے. یہاں پہ جیسے من کی وجہ سے اس پہ زیر آ گیا، من بین ایدیہم. تو یہ سمجھے کہ بین یدئی بین ایدی، یہ تینوں یوز ہوتا ہے، اور ان تینوں کا مطلب ہوتا ہے وتھ، فرنٹ آف، سامنے، پاس. یہ اس سینس میں یوز ہوتا ہے. تو پہلی مثال ہے من بین ایدیہم،
اور یہاں پہ بھی ہم جو ہے یعنی ہم جو ہے وہ ہم ہو جاتا ہے جو ہم نے بتایا، چونکہ یہاں پہ من کی وجہ سے جو ہے اور اس کے پہلے والے لفظ پہ بھی زیر ہے تو اس کی وجہ سے، تو من بین ایدیہم یعنی ان کے سامنے، چونکہ ہم آ گیا تو بات ہو گئی کہ بھائی تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، ہم یعنی ان لوگوں، یعنی جو لوگ بھی یہاں پہ ڈسکسڈ ہیں، تو ہم نے ان کے آگے صد بنا دیا، باندھ بنا دیا، جو دیوار بنا دی۔ اس کے بعد ہے یسا، سا یسا، سائن کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، جو صحیح بولتے ہیں، جو صفا مروہ کے درمیان جو ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، یعنی سعی ہے اصل میں، اس پہ سعین جو ہے وہ ہوتا ہے سا یسا سعین، دوڑنا۔ اب مشا یمشی، مشین کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یہ ہے دوڑنا۔ تو یسا نورہم، ان کا نور دوڑے گا، یعنی ان کا جن کی بات ہو رہی ہے اہل ایمان کی، ان کا نور چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ تو یسا نورہم، ان کا نور دوڑے گا یا دوڑتا ہے، کہاں؟ بین ایدیہم، ان کے آگے، ان کے سامنے، ان کے آگے، یعنی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کا نور جو ہے وہ گویا کہ بہت تیزی میں حرکت کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بین ایدیہم، یعنی ہم سے تھرڈ جن کی بات چل رہی ہے یعنی وہ لوگ، تو بین ایدیہم ان لوگوں کے سامنے، ان کے آگے، ان کے درمیان، یعنی ان کے آگے۔ تو یہ مضارع واحد کا صیغہ ہے، چونکہ اس میں یا حرف علت ہے، اس کی وجہ سے اس میں جو پرابلم ہوتی ہے تو آگے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا چینجز آتے ہیں، لیکن تھوڑے سے مائنر چینجز آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا نور، ہم ان لوگوں کا، یعنی اہل ایمان کی بات چل رہی ہے، ان لوگوں کا نور دوڑتا ہے، دوڑے گا، بین ایدیہم، ان کے آگے، ان کے سامنے۔ یہاں بھی دیکھ رہے بینا، چونکہ یہاں پہ بینا کچھ ہے نہیں تو وہ ان جنرل جو ہے وہ زبر کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے حرف جر وغیرہ آ جائے تو یہ پھر یہ من بینی ایدیہم جیسے یہ اس فارمیٹ میں پھر یوز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو اگر حروف جر نہیں ہے تو ایدیہم ہونا چاہیے نا؟ نہیں ایدیہم نہیں، وہ حروف جر کی وجہ سے نہیں ہے، ہم تو بغیر حروف جر کے بھی یوز ہوتا ہے، یہ دال پہ جو زیر ہے اس کے بعد یا ہے، اس کی وجہ سے ہم ہے۔ یہ ہم کا تعلق جو ہے وہ جس ورڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے، حروف جر سے نہیں ہوتا ہے۔ کلیئر ہے؟ جی جی۔ اب اس کے بعد ہے مصدقاً، یہ مزید فی سے اسم الفاعل ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ مصدق مطلب تصدیق کرنے والا، تو یہ حال ہے مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے، لما یعنی جو کچھ جو ہے، بین یدیہ، بین یدیہ یعنی جو ان کے پاس ہے، ان کے سامنے ہے، ان کے آگے ہے، تو وہ تصدیق کرتے ہوئے کس چیز کی؟ لما مطلب جو کچھ، یعنی بین یدی جو ان کے پاس ہے وہ کیا ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے۔ تو اس پورے گویا کے بیانی، یعنی جو بات آگے پیچھے سے چل رہی ہے اس سے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی وہ پورا سینٹینس میں ہے
لیکن اس کا آپ لفظی ترجمہ کیا کریں؟ یعنی مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے کس چیز کی؟ جو ان کے پاس ہے، یعنی بین یدئی، جو اس کے، یعنی لام کا مطلب کے لیے لما مطلب جو کچھ، یعنی اس مصدقاً لے، یعنی کوئی بھی تصدیق کرے گا تو کسی چیز کی تصدیق کرے گا، تو وہی مصدقاً لما بین یدئی، یعنی اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو کیا ہے، بین یدئی، اس کے پاس ہے، اس کے آگے ہے، اس کے درمیان ہے. یہ بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یعنی اس کے پاس، اس کے آگے، بات وہی ہے. یہ جو صرف بینا، یہ تو جنرلی کیا ہے کہ یدئی کے ساتھ یوز ہوتا ہے، تو وہ اسی میں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آگے اور سامنے کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اور صرف بینا اگر یوز ہوتا ہے تو وہ بٹوین کے معنی میں یوز ہوتا ہے، جو آپ یہاں پہ دیکھیں. اب ہے یہ بینا کا مطلب درمیان، بٹوین. بینا یدئی کا مطلب آگے، سامنے. اب یہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، حکم یحکم، باب نصرہ سے حکم یحکم، حکمن مطلب حکم کرنا، فیصلہ کرنا. تو یہ ہے، تو کیا ہوگا اس سے؟ فعل امر کیا ہوگا؟ انصر، تو احکم، یعنی تم حکم کرو، فیصلہ کرو، احکم. اب یہ ان کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈیٹ وغیرہ یوز ہوتا ہے، آگے ہم اس سے ریلیٹڈ پڑھیں گے. تو اب یہ ملا کے پڑھنے کی وجہ سے ہم نے بتایا کہ کسی بھی لفظ پہ جزم ہوتا ہے، اس کو عربک میں یہ نارمل قاعدہ ہے کہ اس جزم کو ملا کے پڑھنے کی وجہ سے زیر دے دیتے ہیں. ملا کے پڑھنے کی وجہ سے جس لفظ پہ بھی جزم ہوتا ہے، ان جنرل کیا ہوتا ہے، اس کو ملا کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو زیر دے دیتے ہیں. اوریجنلی اس کا اعراب زیر نہیں ہوتا ہے، وہ جزم ہوتا ہے، لیکن ملا کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو زیر دے دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو الف تھا وہ اس کا اعراب ساقط ہو گیا. یعنی یہ حکم ہے، یہ ملا کے پڑھنے کی وجہ سے چونکہ الف جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے ملا کے پڑھنے میں، تو اس وجہ سے اس کا اعراب ساقط ہو گیا ہے. تو یہ ہے حکم، یعنی آپ فیصلہ کریں. تو وَأَنِحْكُمْ، تو آپ کیا کیجئے؟ فیصلہ کیجئے، بینہم، ان لوگوں کے درمیان. کیسے؟ بما انزل اللہ، یعنی اس طریقے سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. انزل یہ باب افعال سے آگے ہم پڑھیں گے، یہ مزید فی کا ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے اتارنا. تو با کا مطلب یعنی اس طریقے سے، اس کے ذریعے سے کے مطلب سے کے معنی میں ہے. بما انزل اللہ، یعنی جو کچھ اس کے ذریعے سے آپ فیصلہ کیجئے جو اللہ نے اتارا ہے، آپ اس کو بیس بنا کر کے اور اس کے ذریعے سے آپ فیصلہ کریں. تو یہاں پہ بینہم یعنی ان کے درمیان. یہ بہرحال میں اس سب کو ڈیٹیل چونکہ بار بار کیا ہے ریویژن ہونے سے یہ آپ دیکھیں کہ سینٹنس کے فارمیٹ میں بیسیکلی کیسے یوز ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑا سا آسانی ہوگی. اسی لیے ہر لفظ کی تفصیل تھوڑا ہم بتاتے ہوئے چل رہے ہیں. تو یہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، اس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے. آپ یہاں بھی ماں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماں کا مطلب کیا ہے، جو کے معنی میں یہ بیمان، یعنی
جو ما جو ہے یہاں پر جو کے سینس میں ہے جو آپ نے پڑھا ہے پیچھے. اب یہ مذبذب مذبذبین یہ جمع ہے مذبذبون اور مذبذبین. تو مذبذبین بیچ بیچ میں بین ذالک مذبذبین بین ذالک اس کے بیچ میں کیا کر رہے ہیں وہ مذبذب ڈاؤٹ فل ہے وہ. تو مذبذب اب یہ جو ہے بیسیکلی کیا ہے تو اب اس میں ابھی ہم نہیں وہ پڑھیں گے. فی الحال لفظی مطلب سمجھیے اس کا. مذبذبین مطلب وہ لوگ جو تذبذب میں ہوں جو ڈاؤٹس میں ہوں. تو یہ جو مذبذبین ہے وہ کہاں ہے بین ذالک اس کے بیچ میں ہے. کس کے بیچ میں ہے؟ یہ لا الہ الا ولا الہ الا. تو لفظی ترجمہ دیکھیے مذبذبین بین ذالک یعنی اس کے بیچ میں ہے. اس کے بیچ میں مذبذب ہے نہ ہی ان لوگوں کی طرف. لا کا مطلب نو الہ یعنی ہاؤلائی وہ دیز یعنی نہ ان لوگوں کی طرف اور نہ ان لوگوں کی طرف یعنی نہ ان لوگوں کی طرف نہ ان لوگوں کی طرف. تو مذبذبین بین ذالک یعنی اس کے بیچ میں یہ لوگ تذبذب میں ہیں نہ ہی ان لوگوں کی طرف اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف. یعنی یہاں پہ جو ہے گویا کہ ان کو ان کے سینس میں گویا کہ بیان کیا گیا ہے. تو اس کا ہاؤلائی کا مطلب اصل تو وہی ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا کہ دیز یعنی یہ لوگ. تو نہ ان لوگوں کی طرف نہ ان لوگوں کی طرف یعنی نہ مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف. یعنی یہ دونوں کے بیچ میں کیا ہے یہ ڈاؤٹس میں ہے تذبذب میں ہے. تو یہ بینہ جو ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک تو بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان اور بین یدئی جو یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آگے اور سامنے. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ طالب بھائی بینا یدئی کا لفظی مطلب کیا ہاتھوں کے بیچ میں؟ ہاں لفظی ترجمہ یہی ہوا. تو بینا ایدی کا مطلب ید کی جمع ایدی. اچھا یعنی یہ یدن اور اس کی جمع جو ہے میں نے شروع میں بتایا کہ ایدی. تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یعنی یہ جو ہے نا یہ اس کو آپ پھر اس چیز لفظی ترجمہ کو سامنے رکھیں کہ ہاتھ کے آگے تو یہ کتنی یہ کلیئرٹی کو بتاتا ہے. یہ یعنی بالکل ایک دم یعنی اتنا واضح ہے اتنا کلیئر ہے کہ ایک دم سامنے ہے. یعنی آپ تو کہ ایک دم سامنے. ایک بات ہوئی کہ سامنے کا مطلب ہے کہ 4 ہاتھ دور بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ اگر ہاتھ کے دائرے میں ہو تو وہ بہت زیادہ سامنے ہوا. یعنی کوئی اتنا پاس ہو تو یہ اس میں گویا کہ اس کے اندر جو آپ حکمتیں یا جو مانوی حکمتیں تلاش کریں گے تو وہ ہے اس میں. یعنی ہاتھ کے سامنے آپ کوئی چیز سب سے زیادہ کلیئر کب ہوگی جب وہ آپ کے ہاتھ کے دائرے میں ہو. یعنی ایک ہاتھ آواز چلی جا رہی ہے آپ کی. اچھا اب جا رہی ہے؟ نہیں ابھی ٹھیک ہے. تو کوئی یہ کلیئرٹی کے ٹاپ لیول کو بتانے کے لیے ہے کہ ہاتھ کے دائرے میں کوئی چیز اگر سامنے ہو تو اس میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ سامنے میں بہت دور بھی ہو سکتا ہے یعنی 10 ہاتھ آگے ہو 20 ہاتھ آگے ہو. لیکن اگر کوئی ایک آپ کے ہاتھ کے دائرے کے ڈسٹینس میں ہو تو یہ چیز گویا کہ کلیئرٹی کے ٹاپ لیول کو بتاتی ہے کہ مطلب بالکل ایک دم سامنے ہے بہت واضح ہے بہت کلیئر ہے. یہ اس چیز کو بتاتی کہ اگر ایک ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے تو یہ ڈسٹینس لیس گویا کہ ایک طرح کا ہو جاتا ہے.
جی سمجھ میں آیا؟ جی جی ہاں تو یہ خاص اسلوب ہے جو کہ قرآن نے یوز کیا ہے، یعنی بالکل سامنے، ایک دم سامنے یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی چیز آپ کی اتنی پاس ہو کہ ایک ہاتھ سے کم فاصلے پر ہو تو وہ کتنی کلیئر ہوگی، تو اس سے جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور کوئی کوشچن؟ انہیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، تھوڑا بہت آپ لوگ تھوڑا تھوڑا محنت کریں انشاءاللہ۔ جہاں تک ووکیبلری کا مسئلہ ہے تو وہ تو تھوڑا تھوڑا ظاہر ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے، اور اس میں اصل میں مثال کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس میں کچھ اپر لیئر کی مثالیں آ گئی ہیں یا کچھ جو ہے، تو دوسرے اسٹرکچر پہ دھیان نہ دیں، جس پر بات ہو رہی ہے اس پہ دھیان دیں، اور باقی انشاءاللہ جو لفظ مثال میں آ گئے ہیں تو سب کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ کنیکٹیویٹی قرآن سے بہت نیئرسٹ ہے، اس وجہ سے جو ہے تو وہ لفظ کو جس کا ڈسکشن چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ سمجھے تو کلیئر ہوتی چلی جائیں گی چیزیں۔ اور کوئی سوال؟ چلیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔